جی میں بھی ٹھیک ہوں، خداوند کا شکر ہے آپ کے سامنے ہوں۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر ہم یہاں پر موجود ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ آف کورس ایز اے ہیومن بینگ ہم انسان ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا لفظ بولوں، کہ شکر گزاری بولوں یا بس بھاگ دوڑ میں لگے رہنا۔ انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ تو اپنی مشقت کی روٹی کھائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مثال میں دیکھیں تو کہا کہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے نا، کہ انسان ڈبل نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ جو آف کورس انسان ہے جس کو یہ کہا گیا کہ تو اپنی مشقت کی روٹی کھائے گا، وہ نافرمانی کی وجہ سے ہے نا، لیکن جو اس کا محبوب ہے جو نافرمانی سے پہلے تھا، اس کو تو وہ رکھا ہی اس نے جو ہے برکتوں کے لیے تھا کہ بھی انجوائے کر بھی پھر ٹور ہے نا، جڑا تے توکل تے بھروسہ کردا ہے نا، تابعداری دی کردا ہے، او دے واسطے خوشیاں ہی خوشیاں، جے کہندے ہیں عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں۔ سنی ہے یہ بات کہ بندے نو عقل کو نہیں نا، بس ریا پھردا جملا جا بن کے، تے بس کوئی پرواہ ہی نہیں، نیری ہے ٹھنڈ ہے جو مرضی لنگ جا کسے روٹی پڑھاتی، انہوں اے نہیں کہ شرمندگی ہوئے کہ میں نے کسی نے پڑھائی، انہیں تو پیٹ بھرنا بس ہے نا، فکر کو نہیں، ٹینشن کو نہیں، وہ داڑھی ودی وال وکھرے فقیری جنوں کہندے ہیں ہے نا، کہ بھی ٹوٹلی ختم ہو گئی، میں ماری گئی ہے، انا مر گئی، خود ہی ختم ہو گئی، ڈیزائر کو نہیں، بس جو ہے وہ انجوائے کرو، وزڈم جڑی ہے چلاکی والی ہوشیاری والی وہ ختم ہو گئی ہے نا، عقل کو نہیں نا تے موجہ ہی موجہ، ہاں جی، عقل ہے تے ٹینشن ہے، یار ہے نہ کرنا ہے نہ کرنا، ڈرامے بازیاں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سا الفاظ یوز کروں کہ ہم جو انسان ہیں اگر واقعی اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں کبھی اپنے وعدوں کو جو ہے پورا کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، وہ الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک ہمیشہ تک یکساں ہے۔ خداوند جو ہے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی دسترس سے، جو اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ ہم ہر وقت اور ہر جگہ ہم اسے اپنے ساتھ میں محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ہی از دیئر، وہ ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ سو جائے تو یار پتہ نہیں لنگ گیا بولن دی، وہ تو سوندا ہی نہیں ہے نا، وہ سوتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اونگتا، بس تھوڑا جہا اکھ لگ گئی، نہیں تو مجھے پتہ لگ جانے بھائی گورا لنگ گیا، میں نے چونکا ہی آ گیا۔ خداوند کا ایسا انتظام نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں وہ بالکل ایکٹیولی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ میں استاد بن سکتے ہیں، ایکٹیو ہو سکتے ہیں کہ بھائی اور پتہ ہی نہیں لگا میں ادھر بھی ہو کے لنگ گیا، خدا دا دھیان ادھر سی، خدا دا دھیان بھائی شمشیر آل سی تو میں ادھر بھی لنگ گیا نبی دے پیچھوں، ہے نا، اس طرح کا نہیں ہے چکر۔ خداوند کا جو ہمارا امیجینیشن ہے اور کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ اور پوری کائنات میں، چاہے دن ہے چاہے رات ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو بھی کریں، کام کریں، بات کریں،
اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ خدا ہماری کسی بھی بات سے ناراض نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی بات، ہوا نے پھل دیا، آدم نے کھا لیا اور بعد میں جو ہے پچھتائے کیسے؟ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم تو ننگے ہیں، ہے نا؟ ننگے سے مراد کہ ہم خدا کے سامنے نہیں اس طرح اس حالت میں کھڑے ہو سکتے۔ گناہ کاری کا تصور ذہن میں آیا کہ ہم نے ڈس اوبیڈینس کی خداوند کی، اور پھر اس سے چھپے۔ خداوند نے دیکھ رہا تھا کہ بھی انہوں نے کی ہے نا؟ خداوند تو دیکھ رہا تھا انہیں، کہاں ہے آئے آدم، ہے آدم کہاں ہے تو؟ پیو دی جاننے کی اور کہندہ آدم نے کہا خداوند ہم ننگے ہیں۔ وہ کنے دسیا تھانوں بھی شیطان نے، اچھا تسی اس درخت دا پھل ہے، سٹوری ہم جانتے ہیں۔ تو جب ہم گلٹی فیل کرتے ہیں تو ہم پشیمان ہوتے ہیں اور ندامت محسوس کرتے ہیں، ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ سچائی کی جو بات ہے کہ ہم گلٹی فیل کرتے ہیں اور ندامت محسوس کرتے ہیں، خداوند کے سامنے بھی اور آپس میں بھی، ہے نا؟ ہم آپس میں بھی ندامت محسوس کرتے، معاف کر دے یار میں جڑا غلطی ہوئی، خطا ہوئی۔ ہم آپس میں بھی اور خداوند کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ الگ ہے، اس سے منسلک نہیں ہے، لیکن ان ساری باتوں کو جو مکمل کرنے کے لیے خداوند نے پلان بنایا کہ ہم گناہ سے کیسے مبرہ ہوں، گناہ سے کیسے پاک ہو جائیں، تو خدا نے یہ سلسلہ بنایا کہ ہم گناہوں کی قربانی دے کر اس سے پھر رابطہ کر لیں، اور اس رابطے کو پورا کرنے کے لیے، اس پلان کو پورا کرنے کے لیے جو خدا کے نظام کے مطابق تھا، کہ خدا نے یہ سارا انتظام خود کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ انسان میرے تک رسائی نہیں کر سکتا۔ جو اس نے باڑ لگا دی وہاں تک خداوند کے سامنے آدمی کراس نہیں کر سکتا وہ باؤنڈری، تو اس باؤنڈری کو خداوند نے خود دور کیا، کس طریقے سے؟ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیج کر انسانی شکل اختیار کی، کلام مجسم ہوا اور انسانی شکل اختیار کی، کلمہ خدا کا مجسم ہوا، اور پھر اس نے ہمارے درمیان رہ کر ہمیں یہ دکھایا، یعنی ہم تو آف کورس ہم لوگ نہیں تھے، لیکن جو تھے انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے اقرار کیا کہ یہ خدا کا بیٹا مسیح۔ میرے عزیزو، آج پوری دنیا میں جو مسیحی کیلنڈر کے مطابق دن منایا جا رہا ہے، جو بھائی روی نے دعا کی کہ پوری دنیا میں جو آج کھجوری اتوار، یعنی کھجور کا اتوار، کھجور کا اتوار ایکچولی یہ ٹریڈیشن بن گئی کہ لوگوں نے جو متی میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اس میں لکھا ہے کہ بھئی ڈالیاں کاٹ کے، کھجور کی ڈالیاں کاٹ کے تو وہ آگے بچھا دیتے، لوکا میں نہیں ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے لے کر 19واں باب 28ویں آیت سے لے کے 40ویں آیت تک، لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب 28 سے لے کے 40ویں آیت تک 12 آیات ہم پڑھیں گے۔ کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں یا آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ میرے کو ہندی۔ جی ہندی کی پڑھیں۔ منشی والے ادھر آ ادھر آ ادھر آ سامنے آ۔
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਤਫਗਾ ਅਤੇ ਬੈਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ, ਭਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਿਉਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਈ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ। ਤਦ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਜ। ਉਸ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਗਿਰਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਜਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿੱਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਰਵੀ ਜੀ। अच्छा, अगे भी सुन लिया है जी, कोई गल नहीं, थैंक यू। हाँ जी, पूरा चैप्टर पढ़िया, कोई गल नहीं, चलो खुदावंद दा शुक्र है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज जो हम दिन मना रहे हैं, इसे कहते हैं मसीह कैलेंडर के मुताबिक, कलीसियाई कैलेंडर के मुताबिक जो प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, सालाना प्रोग्राम, कभी हमने इस माह में क्या करना है, क्या हुआ था बाइबल के मुताबिक, तो वो एक रस्म के तौर पर चीज़ें मनाई जाती हैं कि ये हुआ है, हम भी ये सेलिब्रेट करते हैं। तो ये स्टोरी जो हमने पढ़ी मसीह के कलाम में से, खुदावंद के कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से, तो ये जब मसीह यीशु इस दुनिया में मौजूद थे, तो जब वो अपनी खिदमत का एहतमाम कर रहे थे, तो एक सिलसिला ऐसा आया, क्योंकि वो यहूदी सिस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस कम्युनिटी में रह रहे थे, जिन लोगों में वो आए थे वो खुदा के चुने हुए लोग थे, और उन लोगों की जो उन्होंने अपने रस्म व रिवाज बनाए हुए थे, वो उस सिस्टम के मुताबिक मसीह यीशु जो थे उन अय्याम में यरूशलेम में आना चाह रहे थे, क्योंकि उसके बाद जो है वो ईद फसह थी,
عید فصح سے پہلے لوگ یروشلم میں آتے تھے، کیونکہ وہ یروشلم سلامتی کا شہر، تو وہ یروشلم میں آتے تھے اور ہیکل میں آف کورس قربانی جو گزرانتے تھے، اور پھر قربانی کا جو گوشت تھا وہ کھایا جاتا تھا، اور اسی طرح روٹی بے خمیری روٹی توڑی جاتی تھی، عید فصح منا ہے نا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس سنڈے جو ہے لوگ اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور اگلے سنڈے یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی اس سسٹم کا جو بھی سٹیپ آنے ہیں آج کل جو ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، تو اس سنڈے جو ہے وہ کھجوروں کا اتوار ہے، یسوع مسیح کی شاہانہ طور پر یروشلم میں داخلہ ہے، کہ یسوع مسیح یروشلم میں کس طریقے سے داخل ہوتے ہیں اور کس طرح ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ہم نے سنا کلام مقدس میں سے کہ لوگ جنہوں نے اس کے معجزے دیکھے تھے، جنہوں نے اس کے اچھے کام دیکھے تھے، جنہوں نے اپنے بیماروں کو تندرست پایا تھا، اس کا کلام سنا تھا، وہ بڑے خوش تھے، اور اس کے شاگرد بھی جو آف کورس اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور اس کے سارے کاموں کو دیکھتے تھے، اس کی خدمت کو دیکھتے تھے کہ اس کا دل جو ہے رحم ہے، اس کے دل میں رحم ہے، اور یہ سلامتی برپا کرتا ہے۔ اگر کسی کو دکھ ہے، تکلیف ہے، گزرے سنڈے ہم نے کون سا سیکھا تھا؟ ہاں، جماندرو اننے دے بارے، ہاں، گزشتہ سنڈے ہم نے سیکھا تھا کہ جو جنم کا اندھا ہے خداوند نے اسے بھی شفا دی، اور بالکل آسان طریقے سے، کبھی مٹی گوندی اس کی آنکھوں پہ لگائی اور جا کے کھولے، ہے نا۔ خداوند کے کاموں کو جو اس کے شاگردوں نے دیکھا تھا، اور جن لوگوں کے درمیان یہ کام رونما ہوئے تھے، عجیب کام، معجزاتی کام، جو ناممکن کام تھے، وہ خداوند زندہ خدا ان کے درمیان کر رہا تھا۔ تو ان سارے اس کے کاموں کو دیکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح پر انہوں نے اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ یہی ہے ہمارا رہائی دینے والا، کہ یہ ہمیں رومن امپائر کے حوالے سے چھڑائے گا، کہ اس سے ہمیں رہائی دے گا۔ اسے انہوں نے بادشاہ کہنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس پر توکل کرنا شروع کر دیا، اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا کہ بھی اس کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ ہمیں ان کے سارے جو اذیتیں ہیں، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو تکلیف اٹھاتے ہیں، اس سے ہمیں رہائی دلوا دے گا، ہم فتح پائیں گے رومن حکومت پر۔ انہوں نے اسے، اگر ہم متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں ہمیں کھجوروں کی ڈالیوں کا ذکر نظر آتا ہے، کہ وہ جو آج سنڈے ہم منا رہے ہیں لوکا کی انجیل میں نہیں ہے، لیکن متی کی انجیل میں اگر یہاں پہ ریفرنس اگر ہم دیکھیں تو متی کی انجیل 21 باب میں 1 سے 11 آیت تک ہے، مرکز کی انجیل 11 باب 1 سے 11 آیت تک، یوحنا کی انجیل 12 باب اور اس کی 12 سے 19 آیت تک ہے۔ تو اسی طرح لوکا کی انجیل جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں کھجور کی ڈالیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو جب بادشاہ جنگوں کے لیے جایا کرتے تھے اور فتح مند ہو کے جب اپنے کیپٹل میں واپس آیا کرتے تھے تو لوگ ان کا شاہانہ استقبال کرتے تھے۔ اگر داؤد کی ہم دیکھیں اس کے پاک کلام میں سے، سلاطین میں سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد جب واپس آیا کرتا تھا شہر میں تو لڑکیاں اور جو اس کا پبلک تھی، رعایا تھی، وہ خوشی کے گیت گاتے تھے اور اس کا استقبال کرتے تھے۔ پھر یہ بھی ہم نے پڑھا ہے خداوند کے پاک کلام میں سے کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا، ساؤل نے تو کئیوں کو مارا، اور جو داؤد ہے اس نے ہزاروں کو مارا، ہے نا، جس سے ساؤل جو ہے وہ مشکل میں آیا، پھر اسے دکھ ہونے لگا کہ یہ لوگ جو ہیں میرے خلاف ہی ہو رہے ہیں، کہ انہوں وڈیاں کرن دے مینوں چھوٹیاں، نفرت پیدا ہوئی اس کے دل میں۔ تو جب بادشاہ جو تھے وہ فتح یاب ہو کر واپس آیا کرتے تھے تو اس کا استقبال پبلک اس طرح کرتی تھی، جوش و جلوے کے ساتھ، کہ ہمیں اسیری سے نہیں
بلکہ ہمیں فتح ہوئی ہے. ہمیں اگر ہماری قوم ہار جاتی تو ہم اسیر بن جاتے, لیکن بادشاہ جو ہے فتح یاب ہو کے آیا تو یہ ہمارا ایک اچھا لیڈر ہے نا. اسرائیلی لوگ یہ اس طریقے سے ویلکم کیا کرتے تھے. تو اگر ہم اس سے کمپیئر کریں تو یسوع مسیح تو بادشاہ نہیں تھا. یسوع مسیح دنیاوی طور پر بادشاہ نہیں تھا, نہ ہی اس نے کسی کو فتح کیا, نہ ہی اس نے دوسرے شہر کو فتح کیا. اس نے تو فتح کس کو کیا؟ بیماریوں کو, لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. اس نے اپنا زور دکھایا اور لوگ جو ہیں وہ کنونس ہو گئے کہ یہ سلامتی کا بادشاہ ہے, یہ سلامتی پیدا کرتا ہے, یہ گناہوں سے رہائی دیتا ہے, یہ ڈیلیورر کا جو ہے انہوں نے اس کا امیج دل میں بنا لیا, ذہن میں بنا لیا کہ یہ رہائی دے سکتا ہے, اور اس نے رہائی دی ہے, معجزے دکھائے ہیں, یہ پاورفل آدمی ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کو جب یہ عید منانے کے لیے خداوند یسوع مسیح جو آ رہے تھے تو اس کا سارا جو انتظام تھا وہ پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں زکریا کی کتاب میں تو وہاں گدھی کے بچے کا بھی ذکر ہے کہ اے دختر سیون شادمان ہو, ہے نا. اس کا ذکر ہے کہ ایک تیرا بادشاہ جو ہے وہ گدھی کے بلکہ لادو کے بچے پر, جو مطلب ہے تو بڑا ایک عجیب سا سسٹم لگتا, لیکن یہ وہ بادشاہ ہے جو ہمبل ہے نا. کہ دکھایا تو بادشاہ گیا ہے, لیکن اس کا جو فلفلمنٹ ایسے ہو رہی ہے کہ بادشاہ بجائے وہ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ یا اس طرح شاہی سواری جو ہے, ہمارا جو بادشاہ وہ گدھے کے بچے پر, لیکن یہ ہے کہ اس پہ پہلے کوئی بیٹھا نہیں تھا, ہے نا. بچہ جو تھا وہ اس پہ کوئی پہلے بیٹھا نہیں تھا, اس لادو کے بچے پہ, نہ ہی اس نے وہ کام کیا تھا. تو اگر ہم پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو یہ ایک فلفلمنٹ تھی خدا کے کلام کی, خدا کے کلام کا پورا ہونا تھا, جو خداوند یسوع مسیح جو اپنے الفاظ کو جو اس نے اپنے نبیوں کے وسیلے کہہ چکا تھا, وہ جو اس نے کہہ دیے تھے, ان کو پورا کرنے کے لیے خداوند نے یہ سارا انتظام کیا. اور اپنے الفاظ کو پورا کرنے کے لیے جب اس نے یہ انتظام کیا تو لوگوں نے آف کورس کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے. اب مجھے یہ ذہن میں ہے نہیں یا دل میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیسے بیان کروں کہ یہ کس طرح ہو رہا تھا. آف کورس خداوند خدا جو مہربان باپ ہے وہ اپنے کاموں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک شاگردوں کو بھیجا کہ بھی جا کے فلاں جگہ سے یہ سارا انتظام کرو, اور جب وہ پوچھیں تو ان کو کیا رسپانس دینا کہ استاد کو ضرورت ہے. اب جس کی پراپرٹی ہے وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دے یا نہ دے. گدھے والوں کو اگر شاگرد جا کہتے ہیں کہ بھائی جی اپنا گدھا دے دیو, مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کو جانتے تھے یسوع کو کہ نہیں, لیکن ہمارے ملک میں یا آپ کے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بڑا آدمی یا جو فیمس آدمی اگر اس کو کوئی ضرورت ہو نا, تو یہ نارمل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو کوئی ضرورت ہو تو لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ بھئی ساری چیز جڑی وہ دے کام آئے, ہے نا. نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سپورٹ کرنا شروع, کوئی کام نہیں جی چلو ٹھیک ہے کر لو, ہے نا. پھر ہم سے بھی انہیں ساری یہ چیز استعمال کی تھی. تو اگر ہم دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو لوگ مائنڈ نہیں کرتے کہ فیمس آدمی جو اس کو اجارہ سی تے اس لائق نہیں کہ ساری چیز استعمال ہو لگی, ہے نا. لوگ سپورٹ کرتے ہیں اچھے کاز کے لیے, ہے نا. میں نے اپنے یہ ہمارا جو پولیٹیشین ہے عمران خان, اس کے لیے لوگ گاڑیاں دے دیتے ہیں, اس کے لیے لوگ جو ہیں دن رات آ کے تو اس کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہیں ڈھال بن کے کہ اس پہ کوئی حملہ نہ ہو جائے. اپنا سارا کر رہے ہیں انویسٹمنٹ بھی اور ہر ایک چیز کا انتظام کر رہے ہیں.
کسی اچھے کام کے لیے جب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کی سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح پر لوگوں نے اعتماد اس لیے کیا کہ اس کے کاموں سے انہوں نے جان لیا کہ یہ ہمیں ڈیلیورنس دے سکتا ہے, یہ ہمیں رہائی دے سکتا ہے. اور اس کے اس کاز کے لیے کہ بھی یہ کن کے ساتھ ٹکرانے کو ہے, رومنز کے ساتھ ٹکرانے کو ہے. اور وہ چاہے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے لیکن اس کی قدرت کا اندازہ انہوں نے لگا لیا تھا کہ یہ ہر ایک کام کر سکتا ہے. اور پھر لوگوں نے شاؤٹ کرنا شروع کیا, اور جو فریسی تھے آف کورس جب اس طرح ہلا گلا مچا, شور ہونا شروع ہوا, تو لوگوں نے جو فریسی تھے اسی علاقے میں تھے, انہوں نے خداوند کو کہا کہ اپنے شاگردوں کو کہا کہ بھی خاموش ہو جائیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے, ہے نا. اب دیکھیں کہ پتھر جو انہونی کام, خداوند زندہ خدا انہونے کاموں کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو یہ پتھر چلا اٹھیں گے. کیا واقعی پتھر چلا اٹھتے ہیں؟ ہاں, دیکھا کبھی ہم نے کسی پتھر, گدی کا تو بائبل میں لکھا ہے تو ہم نے گدی کو بھی نہیں دیکھا, لیکن لکھا ہے تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا. کیوں خدا اگر جنم اندھے کو روشنی دے سکتا ہے, انہونا کام, تو کیا گدی کو زبان نہیں دے سکتا؟ خدا یہ اگر سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے, ہوا چلی اور منا منہ بلکہ ٹنا منہ پانی الگ ہو گیا, لوگ کیوں تو نلام گئے. عجیب عجیب کام کہ جو خدا کر سکتا ہے, ان کو اگر ہم ان کے ریکارڈ کو دیکھیں تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اگر چاہے تو پتھروں کو بھی زبان دے سکتا ہے. لیکن یہ ایک صفتی طور پر ہے, ایک محاوراتی طور پر ہے کہ جو نہ ہونے والے کام ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم زبور کی کتاب کو دیکھیں, زبور 114 اس کی 6 اور پھر یسایہ 55 کا باب اور پھر زبور 148, اگر ہم حوالوں کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزرے وقتوں میں بھی ذکر کیا گیا تھا ایک شاعری کے طور پر, پوئٹری. کبھی ہم امیجن کرتے ہیں کہ جیسے اپنی محبوب کو گلاب سے تشبیہ دے دیتے ہیں, ہے نا. ہم گلاب سے پھول سے تشبیہ دے دیتے ہیں, چاند سے تشبیہ دے دیتے ہیں, حالانکہ جو انسان ہے وہ چاند نہیں ہوتا, لیکن تشبیہ دی جاتی ہے. انہونا کام جو نہیں ہونے والا اگر خدا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ ہے ہمارا ایمان. اب جانیں کہ خداوند یسوع مسیح نے آف کورس کوئی حکومت فتح نہیں کی, لیکن خداوند یسوع مسیح نے لوگوں کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیا تھا. اس وقت بہت سارے ڈسائپل نہیں تھے, لیکن جو ڈسائپلز تھے انہوں نے اس کے کاموں کو جان کر آف کورس لوگوں کو انفارم کیا کہ یہی ہے ہمارا ڈیلیورر, اور لوگوں نے اس کے کاموں کا یقین کیا, اس کی باتوں کا یقین کیا, اور اسے سلامتی کا بادشاہ کنسیڈر کرتے ہوئے اس کا شاہانہ طور پر یروشلم میں استقبال کیا. اب جو اس کے مخالف تھے وہ منع کرنے لگے کہ یہ بات نہ کر. کیا یہ وجہ تھی کہ وہ اس لیے منع کرنے لگے کہ وہ اس کی سلامتی چاہتے تھے کہ نہیں بادشاہ تو ہمارا رومن امپائر ہی ہے؟ لیکن وہ ریلیجس لوگ تھے. ایک ریلیجس فیسٹیول کے لیے جب خداوند کے لوگ
इस तरह की आवाज़ उठाएंगे तो जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक मुखालफत पार्टी जो है, एक मुखालिफ पार्टी वो ऊपर आना शुरू हो रही है। और इस बात के डर से कि हमारा जो दबदबा है वो कम्युनिटी में कम हो जाएगा, वो मना करने लगे। लेकिन खुदावंद खुदा ने, यीशु मसीह नासरी ने अपने आप को, ये नहीं कि लोग उसकी मैं कर रहे, जय जयकार कर रहे थे इसके लिए, लेकिन खुदावंद खुदा जो अपने अल्फाज को पूरा करने की कुदरत रखता है, उसे याद था कि उसने अपने लोगों के वसीला से क्या कलाम किया हुआ है लोगों के साथ। उसने अपने अल्फाज को पूरा करने के लिए ये सब होने दिया और उनको ये कहा कि अगर ये खामोश हो जाएंगे तो मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि पत्थर चला उठेंगे, जो काम नहीं होने वाला वो भी हो जाएगा। और खुदावंद के लोग इसी तरह उसका इस्तकबाल करते हुए उसे यरूशलेम में ले गए। अब देखें कि यरूशलेम में आने के बाद किस तरह जब उस पर इल्ज़ाम लगते हैं कि इसने खुदा का बेटा होने का ये दावा किया है, इसने जो हेरोदेस के खिलाफ लोगों को उकसाया है, ये उस पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया। अब सारा इंतज़ाम जो था मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये खुदावंद का अपना इंतज़ाम था जो मुख्तलिफ मराहिल में पूरा हुआ। आज जो हम उसके कामों को देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, हम लोग, मैं जब शुरू कर रहा था बात तो मैं शेयर ये कर रहा था कि हम खुदा के साथ फेलोशिप रखने के लिए बनाए गए हैं। अगर हमारी भाग दौड़ जिस तरह के आदम ने नाफरमानी की और उसे ये कहा गया कि मेहनत और मशक्कत की रोटी खाएगा, अपने पसीने की रोटी खाएगा, हम अगर खुदावंद के साथ फेलोशिप रखते हैं तो मेरे अजीजों वो हमारी राहों को हमवार करता है, हमारी राहों को सीधा करता है, हमें तसल्ली और इत्मीनान बख्शता है, हमारे थोड़े में भी खुदावंद बरकत देता है। मैंने अपना अंदाज़ा लगाया, ऑफ कोर्स ये एक ज़िंदगी का सिलसिला है। जब खुदावंद के साथ खिदमत हो रही थी, पूरे टाइम में ऑफ कोर्स जेलों में जाता, CIC जाता, तो मेरा और कोई कामकाज नहीं था। इतना टाइम भी था कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूं, भाइयों से मिलूं, हम लोग बैठ के चाय भी पिया करते थे। और अब क्या है, अपनी स्ट्रगल है और वही ज़रूरतें हैं और स्ट्रगल मज़ीद बढ़ती रहती है। सुबह काम आया सुबह निकल गए, शाम को काम हो भाई चलिए, ये स्ट्रगल है। लेकिन जो खुदावंद के साथ फेलोशिप है उसमें हमें बरकत मिलती है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के लोग जब मसीह यीशु को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका इस्तकबाल करते हैं। यरूशलेम जो है वो सलामती का शहर है। अगर हम उसमें दाखिल होते हैं तो हमें सलामती मैसर आती है, और अगर हम खामोशी से अपने काम में मगन रहते हैं तो वक्त ही नहीं मिलता खुदावंद के साथ फेलोशिप रखें। खुदावंद के साथ अगर हमारी फेलोशिप है तो हमारी केयर करता है, हमें सुबह भी फिक्र नहीं होती, हमें रात में भी फिक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुदावंद जो मौज़ात का खुदा है, हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास खजानों की कमी नहीं है। वो मेहरबान है, वो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। आज अगर हम उसके कामों को देखें और उसे अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दें तो खुदावंद हमें कमी नहीं होने देगा। वो जिंदा और अब्दी खुदा है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आएँ और हम मिलकर उसका अपनी ज़िंदगी में इस्तकबाल करें। जो हम ऑफ कोर्स उसे जानते हैं कि वह सुलह और सलामती का शहज़ादा है, वो मेहरबान बाप है, वो यहोवा यरी है, वो कादिर मुतलक और ज़िंदा खुदा है।
हम उसे अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करें और उसके पीछे चलें, ताकि वो हम पर अपना रहम करे और हमारी रहनुमाई करता रहे। हम अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, धन्यवाद।